اپنے خچر کا خیال خود رکھیے۔ ایک عام دستور ہے کہ ہم لوگ اپنے کام پر خود توجہ دینے کے بجائے اسے اپنے چھوٹوں کے، اپنے جونیئرز کے، اپنے نوکروں کے سپرد کر کے یہ توقع کرتے ہیں کہ کام ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ جب وہ کام خراب ہو جاتا ہے تو کڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے ذمہ دار کہیں ہم خود تو نہیں کہ ایسے نااہل کے سپرد یہ کام کیا جو کاہل اور کام چور تو ہے ہی اور اسے یہ کام بھی نہیں آتا، اور ہم نے اس کو کبھی یہ کام کرنے کی تربیت بھی نہیں دی۔ جو لوگ دفاتر میں کام کرتے ہیں انہوں نے اکثر ایسے کردار دیکھے ہوں گے جو سارے کے سارا کام اپنے جونیئر کے سپرد کر دیتے ہیں، پھر وہ کام آتا ہے تو بغیر اسے پڑھے ہوئے صرف یہ کہہ کر آگے فارورڈ کر دیتے ہیں کہ دیکھ لیا ہے نا، میں آپ پہ بہت بھروسہ کرتا ہوں، بغیر پڑھے اوپر بھیج رہا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعد میں ان دونوں کی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ آپ بھی شرمسار ہو، مجھ کو بھی شرمسار کر۔ مولانا رومی کی ایک حکایت مجھے یاد آئی، ایک صوفی اور اس کے خچر کے بارے میں۔ لکھتے ہیں، ایک صوفی سیر و سفر کرتا ہوا کسی خانقاہ میں رات کے وقت اتر پڑا۔ سواری کا خچر تو اس نے استبل میں باندھا اور خود خانقاہ کے اندر مقام صدر پہ جا بیٹھا۔ اہل خانقاہ پر وجد و طرب کی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر وہ مہمان کے لیے کھانے کا خوان لائے۔ اس وقت صوفی کو اپنا خچر یاد آیا۔ خادم کو حکم دیا کہ استبل میں جا اور خچر کے واسطے گھاس اور جو مہیا کر۔ خادم نے کہا، لا حول ولا، آپ کے فرمانے کی ضرورت کیا ہے، میں ہمیشہ سے یہی کام کرتا ہوں۔ صوفی نے کہا، جو کو ذرا پانی کا چھینٹا دے کر بھگو دینا، کیونکہ وہ خچر بڈھا ہو گیا ہے اور اس کے دانت کمزور ہو گئے ہیں۔ خادم نے کہا، لا حول ولا، اجی حضرت آپ مجھے کیا سکھاتے ہیں، لوگ ایسی ایسی تدبیریں تو مجھ سے سیکھ کر جاتے ہیں۔ صوفی نے کہا، پہلے اس کا پالان اتارنا اور پھر اس کی پیٹھ کے زخم پر مرہم لگا دینا۔ خادم نے کہا، لا حول ولا، آپ اپنی حکمت طے کر کے رکھیے، میں یہ سب کام جانتا ہوں۔ سارے مہمان ہماری خانقاہ سے راضی خوشی جاتے ہیں کیونکہ مہمانوں کو ہم اپنی جان اور اپنے عزیزوں کے برابر سمجھتے ہیں۔ صوفی نے کہا، اس کو پانی پلانا مگر ذرا کنگنا کر کے دینا۔ خادم نے کہا، لا حول ولا، حضرت آپ کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے بتانے سے تو میں شرمانے لگا۔ پھر صوفی نے کہا، بھائی جو میں ذرا سی گھاس بھی ملا دینا۔ خادم نے کہا، لا حول ولا، آپ چپ ہو جائیے، سب کچھ ہو جائے گا۔ صوفی نے کہا، اس کے تھان کے کنکر پتھر اور کوڑا کرکٹ جھاڑ دینا، اگر وہاں سیل ہو تو خشک گھاس بچھا دینا۔ خادم نے کہا، لا حول ولا، بزرگ لا حول ولا پڑھ، بھلا ایک قابل کار پرداز سے ایسے اجے پجے کرنے سے کیا فائدہ؟ صوفی نے کہا، میاں ذرا کھریرا بھی پھیر دینا، جاڑے کی راتوں میں ذرا خچر کی پیٹھ پر جھول ڈال دینا۔ خادم نے کہا، لا حول ولا، اے پدر بزرگوار، آپ اس قدر اہتمام نہ فرمائیے، میرا کام دودھ کی مانند پاکیزہ اور شک و شبے سے پاک ہوتا ہے، آپ اس میں مینگنیوں یعنی شک و شبے کی تلاش نہ کریں۔ میں اپنے فن میں آپ سے زیادہ مشاق ہو گیا ہوں کیونکہ ہمیشہ نیک و بد مہمانوں سے کام پڑتا رہتا ہے، ہر مہمان کے لائق خدمت کرتا ہوں۔ خادم نے اتنا کہہ کر کمر باندھی اور کہا، لو میں چلا، سب سے پہلے گھاس اور جو کا بندوبست کروں۔ وہ تو چلا گیا، ادھر صوفی پر خواب خرگوش ایسا طاری ہوا کہ اس کو پھر استبل یاد ہی نہ آیا۔ خادم اپنے بدمعاش یاروں کے میں جا کر صوفی کی فرمائشوں کی ہنسی اڑانے لگا۔ صوفی راستے کا تھکا ہارا لیٹ گیا، نیم خواب کے حالت میں خواب دیکھنے لگا۔
ایک خواب اس نے یہ دیکھا کہ اس کا خچر ایک بھیڑیا دبوچ کر اس کی پیٹھ اور اس کے ران کے لوتھڑے نوچ کر کھا رہا ہے۔ آنکھ کھل گئی، اپنے جی میں کہا، لاحول والا، یہ کیا مالی خولیا ہے؟ بھلا وہ مہربان خادم کہاں گیا ہوگا؟ وہ تو اس کے پاس ہی ہوگا۔ پھر خواب دیکھا کہ وہ خچر راستے میں چلتے چلتے کبھی کنویں میں گر پڑتا ہے، کبھی گڑھے میں۔ اس طرح اس کے خوف سے زیادہ واقعات خواب میں دیکھ دیکھ کر بار بار چونک پڑتا۔ کبھی سورہ فاتحہ اور کبھی سورہ القاریہ پڑھ لیتا۔ آخر بےتاب ہو کر کہا کہ اب کیا چارہ ہے، سب اہل خانقاہ سوتے ہیں، خادم دروازے بند کر کے چلے گئے ہیں۔ صوفی تو ان وسوسوں میں گرفتار تھا اور خچر پر وہ مصیبت پڑی کہ دشمنوں پر نہ ڈالے۔ اس خچر بیچارے کا پالان وہاں کی خاک اور پتھروں میں گھسے کھا کر ٹیڑھا ہو گیا اور باغ ڈور ٹوٹ گئی۔ دن بھر کا تھکا ہارا، رات بھر کا بھوکا پیاسا، کبھی نزا کے عالم میں کبھی موت کے عالم میں بسر کرتا۔ زبان حال سے کہتا، اے بزرگان دین رحم کرو، میں اس کچے اور بے شعور صوفی سے بیزار ہو گیا ہوں۔ الغرض اس خچر نے رات بھر جو تکلیف و اذیت جھیلی ایسی تھی جیسی خاکی پرندے پر پانی میں پڑتی ہے۔ بس وہ ایک ہی کروٹ صبح تک بھوک سے بےتاب پڑا رہا۔ گھاس اور جو کے فراق میں ہنہناتے ہنہناتے سویرا ہو گیا۔ جب اجالا پھیل گیا تو خادم آیا اور جھٹ پٹ پالان کو سرکا کر اس کی پیٹھ پر رکھا۔ سنگ دل گدھے بیچنے والوں کی طرح 2-3 زخم لگائے۔ خچر کیل کے چبھنے سے ترارے بھرنے لگ گیا۔ غریب کی زبان کہاں جو اپنا حال دل بیان کرتا۔ جب صوفی سوار ہو کر آگے روانہ ہوا تو خچر ماری کمزوری کے گرنے لگا۔ جہاں کہیں گرتا پڑتا لوگ اسے اٹھا دیتے تھے اور جانتے تھے کہ خچر بیمار ہے۔ کوئی خچر کے کان مروڑتا اور منہ کھول کر دیکھتا، کوئی یہ دیکھتا کہ کہیں سم میں اور نال کے بیچ میں کوئی کنکر تو نہیں آ گیا ہے۔ اس کی آنکھیں چیر کر ڈھیلے دیکھتا۔ سب یہ کہتے تھے، اے شیخ، خچر تمہارا بار بار گرا پڑتا ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ شیخ جواب دیتا، خدا کا شکر ہے، خچر تو قوی ہے، مگر وہ خچر جس نے ساری رات لا حول ولا کھائی سوا اس طریقے کے راستے طے نہیں کر سکتا۔ یہ حرکت واجبی سی معلوم ہوتی ہے۔ جب خچر کی غذا لا حول ولا بھی تھی تو رات بھر اس نے تسبیح کی، اب دن بھر سجدے کرے گا۔ جب کسی کو تمہاری حاجت سے دل سوزی نہیں ہے تو اپنا کام اپنے آپ ہی کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ مردم خوار ہیں، ان کی سلام علیک سے فلاح کی امید نہ رکھ۔ جو شخص شیطان کی آفتوں سے لاحول کھائے وہ خچر کی طرح عین معرکے جنگ میں سر کے بل گرتا ہے۔ آخر میں رومی صاحب لکھتے ہیں، شیر کی طرح اپنا شکار خود کر، کسی اور بیگانے کے دھوکے میں نہ آ۔ نااہلوں کی خدمت گزاری ایسی ہوتی ہے جیسی اس خادم نے کی۔ ایسے نااہلوں کے قریب آنے سے بے نوکر ہونا ہی بہتر ہے۔